وعلى من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم۔ جس دن ان کا کوئی دغا ان کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ بلا شبہ ظالم لوگوں کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہوں گے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں، اور اپنے رب کے حکم پر استقامت پر آپ بے شک ڈٹے رہیے۔ بے شک آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیجئے جب آپ قیام فرمائیں، اور کچھ رات میں اس کی تسبیح فرمائیے، اور جب تارے بیٹھ دیے جائیں۔ آج ہماری سورہ الطور کی آیہ مبارکہ 49 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور آج انشاءاللہ بفضل تعالی ہماری سورہ طور کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور کل انشاءاللہ نئی سورہ مبارکہ سورہ النجم اس کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ گفتگو کل ہماری چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار اور مشرکین اور منافقین کے بارے میں فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ بار بار انہیں سمجھانے کے بعد اور ہدایت کا راستہ بتانے کے بعد یہ لوگ پھر بھی راہ ہدایت پر نہیں آ رہے، تو ان کا انجام ان قریب کیا ہوگا یہ خود ملاحظہ کر لیں گے، لہٰذا آپ ان کو اس بات میں چھوڑ دیجئے۔ آگے فرمایا یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، فرمایا کہ آج یہ دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو دغا، فریب اور مکاری کا راستہ اپناتے ہوئے، لوگوں کو قسم قسم کے راستے بتاتے ہوئے اسلام کے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں، اور اسلام کے خلاف اپنی ان سازشوں کے ذریعے اسلام کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے کہ کوئی بھی سازش کرنے والا شخص جب سازش کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کے خلاف سازش کر رہا ہوں، حقیقت میں اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف سازش نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے خلاف سازش بنا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کی برائی کرتا ہے اور اس کی برائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تو برائی سے محفوظ کر لیتا ہے، لیکن اس شخص کو اس بنائے گئے گڑھے میں خود گرنا پڑتا۔ اس پر بہت ساری حدیث مبارکہ بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ شخص ایسا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس برائی کو جو تم کسی پر ڈالنا چاہتے ہو وہی برائی واپس تمہارے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہو تو وہ بھلائی تم گویا اس کے ساتھ نہیں کر رہے بلکہ خود اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہو، کہ جب تم کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا اور اچھائی کا معاملہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے بدلے میں تمہارے معاملات کو اچھا اور درست فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک نے باقاعدہ اس کی وضاحت بھی فرمائی، حدیث مبارکہ تو بہت ساری اس پر ہیں۔ قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا لوگو احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ جب تم کسی کے ساتھ احسان اور بھلائی کر رہے ہوتے ہو تو وہ تمہیں بدلہ دے یا نہ دے، اس کا بدلہ تمہیں تمہارا رب ذوالجلال ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ عام ایک جملہ بولتے ہیں، نیکی کا دریا میں ڈال۔ نیکی کا دریا میں ڈال سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جیسے دریا میں کوئی چیز ڈال دی جائے تو انسان اس کو بھول جاتا ہے کہ وہ ختم ہو گئی، مٹ گئی، چلی گئی، اب وہ کبھی دوبارہ مل نہیں سکتی۔ تو فرمایا جب تم نیکی کرتے ہو اور نیکی کا کوئی عمل کرتے ہو
تو اسے بھول جاؤ کسی سے اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ وہ نیکی تم نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے اور اچھا تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو فرمایا اس کا بدلہ دینے والا تمہیں خود اللہ کی ذات اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا گیا پیارے حبیب، یہ جو دھوکہ دہی کرتے ہیں، یہ جو مکر و فریب کرتے ہیں، جو یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو بے نقاب کر دے گا اور ان کی سازشیں بہت جلد ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کا دین باقی رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا دین حسن باقی رہ جائے گا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے یہ پورے مذاہب پر اور باقی تمام مذاہب پر یہ غالب آ کے رہے گا۔ اور وہ وقت دنیا نے پھر دیکھا کہ وہ وقت آیا کہ بہت تھوڑے عرصے میں، صرف 23 سال کا عرصہ تھا، اور اس 23 سال عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پوری دنیا تک پہنچا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ قلیل مدت کے اندر، انتہائی تھوڑی مدت کے اندر، صرف 23 سال کا عرصہ، اس 23 سالہ تھوڑے سے عرصے کے اندر پوری دنیا کو یہ معلوم ہو گیا کہ دنیا کے اندر ایک واحد سچا دین ہے اس وقت، اور تمام مذاہب اب منسوخ ہو چکے ہیں، یہودیت منسوخ ہو چکی، عیسائیت منسوخ ہو چکی، اب صرف ایک ہی دین باقی ہے، اور وہ دین کیا ہے؟ قرآن نے اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین ہے تو وہ دین اسلامی باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر شاید فرمایا گیا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، فرمایا یہ جو ظالم لوگ ہیں، اب ظالم کنہیں کہا گیا؟ ظالم مشرکین کو کہا گیا، ظالم منافقوں کو کہا گیا، ظالم کافروں کو کہا گیا، اور اس کے بعد ہر وہ شخص جو دنیا کے اندر کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ظالم شخص جو ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی جو آہ ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ مظلوم کی آہ و فغاں براہ راست اللہ کے عرش تک سنائی دیتی ہے اور اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ میں سے خاص طور پہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی مدت تک کے لیے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، ایک دن ظلم کو مٹنا ہوتا ہے اور مظلوم کی آہوزاری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سماعت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مظالم ہمیشہ نہیں چلتے، ظالمانہ رویے ہمیشہ نہیں چلتے، اور ظلم کب تک چلتا ہے؟ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون آخر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ کب تک ظلم کا بازار چلتا ہے؟ آخر ایک دن ظلم کی جو تاریکی ہوتی ہے اس کو مٹنا ہوتا ہے، اور پھر آخر حق کی جو سحر ہے اسے طلوع ہونا ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، جو یہ ظالم لوگ ہیں انہیں ایک عذاب تو اللہ تعالیٰ قبر میں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت والے دن کا عذاب حشر عطا فرمائے گا، اس کے علاوہ انہیں کئی اور عذاب بھی دیے جائیں گے۔ اس پر حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان عذاب سے مراد دنیا کی رسوائیاں ہیں، دنیا کے اندر پریشانیاں ہیں، دنیا کے مصائب و آلام ہیں کافروں کے لیے، اور ان کا قتل کیا جانا ہے، اور اس کے بعد جب دنیا سے جائیں گے تو ان کا عذاب ساتھ ہی شروع ہو جائے گا۔ اور فرمایا گیا کہ اس سے پہلے جب ان کی جان نکالی جائے گی کافروں کی، تو فرمایا کافر کی جان ایسے نکلے گی، فرمایا کہ جیسے ایک ریشمی کپڑا ہو اور اسے بیری کے نوکیلے اور مڑے ہوئے خمیدہ کانٹوں کے اوپر ڈال دیا جائے، اور جب اسے کھینچا جاتا ہے تو اس ریشمی کپڑے کا ذرہ ذرہ اور ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے، تو فرمایا وہ سارا خستہ حال ہو جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے۔ فرمایا کافر کی جب روح نکالی جاتی ہے تو ملک الموت آتے ہیں اور اس کی روح اس انداز میں کھینچتے ہیں کہ یہ چیختا اور چلاتا ہے، اور ملک الموت پھر کہتا ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ فخرج، اے خبیث اور بیہودہ جان نکل اس انداز میں، بِأَنَّ رَبَّكَ
غاضب علیک، تیرا رب تجھ پر ناراض ہے اور تیرا رب تجھ پر قہر ڈالنے والا ہے۔ اس انداز میں اس کی جان نکالی جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ سارے عذاب ہیں جو آخرت کے عذاب کے علاوہ اس پر ڈالے جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عذاب سے مراد عذاب قبر بھی ہے، کہ ایک عذاب کے علاوہ جو ایک اور عذاب ہوگا وہ کون سا عذاب ہے؟ وہ عذاب قبر ہے۔ سورہ مومن کی تفسیر ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، اس کی آیہ مبارکہ 46 میں نے یہ وہاں تفسیر بیان کی تھی۔ سورہ مومن کی تفسیر گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ باقاعدہ ارشاد وہاں فرماتا ہے کہ صبح و شام انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے، آل فرعون کو، اور فرعون کی بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر انہیں بہت دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو وہاں میں نے تفسیر میں یہ بات بتائی تھی کہ صبح و شام عذاب ان پہ پیش کیا جاتا ہے، اس سے مراد عذاب قبر ہے، اور اس کے بعد جو عذاب دیا جائے گا ظاہر ہے وہ تو حساب و کتاب کے بعد جو عذاب ہے مستقل طور پہ وہ دیا جائے گا۔ تو عذاب قبر جو ہے یہ برحق ہے۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدہ طیبہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں کہ میں نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عذاب قبر برحق ہے؟ ایک عذاب تو ہوگا ظاہر حساب و کتاب کے بعد، وہ تو ایک بڑا عذاب ہے، کیا عذاب قبر برحق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ عذاب قبر برحق ہے، اور جب کسی شخص کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو فرمایا اگر وہ جنتی ہے تو فرمایا اس کے لیے جنتی دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے جنت کی ہوائیں اور جنت کی نعمتیں قبر میں عطا کر دی جاتی ہیں، اور اگر وہ جہنمی ہے تو اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے اور دوزخ سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور فرمایا اس پر دوزخ کے مظالم اور دوزخ کے جو عذاب ہیں وہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ، بخاری کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا اللہ سے روزانہ قبر کے عذاب سے معافی مانگو، اس لیے کہ قبر کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور ایک حدیث پاک بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کافر کے لیے، منافق کے لیے اور دوزخی آدمی کے لیے اور مجرم کے لیے فرمایا 70 گز دائیں اور بائیں کھل جاتی ہے اور پھر وہ زور سے آپس میں ملتی ہے، اور فرمایا اس قبر والے کی ہڈیوں کو ہڈیوں سے ملا کر جوڑ توڑ دیتی ہے، اور اس کے چٹکنے کی آواز اور ٹوٹنے کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سنتی۔ اس کے علاوہ بخاری شریف کی بھی میں حدیثیں پڑھ رہا تھا، بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں جو عذاب قبر کے بارے میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ حدیث سے پاک الفاظ ہے، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ اب ظاہر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ آپ کے لیے تو یہ عذاب نہیں تھا، نعوذ باللہ نہ کوئی ہے، آپ تو جنت تقسیم کرنے والے ہیں، تو پھر آپ کا یہ دعا مانگنا کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ آپ ظاہر ہے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو ایک اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے اور اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کے حضور حق بندگی ادا کرتے ہوئے اس سے ہر قسم کی آزمائش اور عذاب سے پناہ مانگنا یہ بندے پر فرض ہے اور رب تعالیٰ کا حق ہے۔ ایک دوسری آپ یہ دعا فرماتے، اور دوسری جو اہم ترین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ امت کو سبق سکھا رہے تھے، آپ امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ جملے بولا کرتے تھے، ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شفاعت سے، جس کے دعاؤں سے لوگ قبر کے عذاب سے بچیں گے، جس کی دعا سے عذاب حشر سے لوگ بچیں گے، وہ نبی خود عذاب قبر سے اللہ کی معافی اور طلب اور اس کی پناہ مانگ رہا ہے۔ یعنی امت کو یہ سبق دیا گیا کہ اے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن میں 70 بار اللہ سے یہ معافی مانگو، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اور اس پر بخاری کی وہ مشہور حدیث بھی، جب سرکار ایک جگہ سے، یہ میں نے پہلے بیان کی ہوئی ہے، سرکار تشریف لے جا رہے تھے اپنی سواری پر،
تو آپ کی سواری اچانک ڈر گئی بدک گئی. سرکار اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آج سے اس سے پہلے کبھی سرکار کی سواری نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ حضور اس پر سوار ہوں اور وہ ایسے ڈر جائے. کبھی ایسا ہوا نہیں. وہ حضور کے ادب کا اتنا خیال رکھتی تھی وہ آپ کی جو سواری ہے. آپ سرکار نیچے سواری سے تشریف لائے اور آپ نے صحابہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا کہ جاؤ ایک کھجور کی ٹہنی توڑ کے لاؤ. ہم کھجور کی ٹہنی توڑ کے لائے تو سرکار نے وہ ٹہنی پکڑی اور اس ٹہنی کو درمیان سے چیر دیا اور آدھی ٹہنی جو ہے ایک قبر پہ رکھ دی اور دوسری جو ٹہنی آدھی ہے وہ ایک قبر پہ رکھ دی. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد سرکار وہاں سے چل دیے. سرکار نے فرمایا, ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے, ہم نے کا معاملہ جو ہے وہ سمجھے نہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا تو یہ میری سواری اس لیے ڈر گئی اور میں نے ان کے اوپر یہ کھجور کا تنا رکھ دیا ہے, ٹہنی رکھتی ہے, چونکہ جو سبز چیز ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو جب تک یہ معلم یابسا, جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے محفوظ فرمائے دے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر قبر پر سبز چیز, ہری چیز, ٹہنی وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اللہ کے ذکر کرنے سے عذاب قبر ٹل جاتا ہے. تو جب کوئی بندہ قبر پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے گا تو اللہ کیسے اس کو محفوظ نہیں فرمائے. تو اس لیے قبروں پہ جایا کیجیے, وہاں جا کر قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں کیا کیجیے, یہ بہتر ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو آواز ہے جتنے قبرستان والوں تک پہنچے گی وہ سنتے ہیں, تو جب تک وہ آواز وہ سنیں گے اور وہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ, آپ اپنے ماں باپ یا کسی کے عزیز کی قبر پہ کھڑے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ سے باقیوں کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے گا. یہ ہمارے لیے جب قبرستان میں جائیں تو جس کے لیے تو آپ گئے ہیں اس کے لیے تو دعا کر ہی رہے ہیں, آپ پورے قبرستان کے لیے دعا کریں, پورے مسلمانوں کے لیے دعا کریں, جتنے بھی ایمان والے دنیا سے گئے ہیں سب کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت یہ عطا فرمائے گا کہ کل اگر کوئی آپ کے لیے اور ہمارے لیے دعا نہیں بھی کرے گا تو یہ وہ دعائیں جو ہم نے کسی کے لیے کی ہوں گی, اللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرما دے گا. تو ارشاد آگے فرمایا گیا, اے پیارے حبیب انہیں عذاب قبر بھی دیا جائے گا, عذاب حشر بھی دیا جائے گا, انہیں سکرات الموت بھی دیا جائے گا. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ, اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, پیارے حبیب آپ صبر کیجئے, اپنے حکم جو آپ کا رب آپ کو عطا فرماتا ہے اس پر آپ ڈٹے رہیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, پیارے حبیب آپ ہر لمحہ ہماری نگاہوں میں رہتے. یہ انعام اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہر اس مبلغ کو عطا فرمایا ہے اس قرآن پاک کی آیت سے, اشارت و نص کے ذریعے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پھیلا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم اس بات پر قائم رہو اور ڈٹے رہو اور ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہو. انک بأعینا, جب تم ہمارا پیغام پہنچاتے ہو اور دیانتداری سے ہمارے اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہو تو فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم ہماری نگاہوں میں رہتے. ظاہر ہے جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ ارشاد فرمایا کرتے ہوتے تھے, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو قرآن نے فرمایا وہ ہماری نگاہوں میں ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ, اور صبح و شام دن اور رات آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. فَسَبِّحُوا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, اور جب تارے بیٹھ دیے جائیں تو اس وقت بھی اللہ کے حضور آپ عبادات کریں. یہ صبح و شام اور رات اور پچھلی رات جو ہے اس کی عبادات کا حکم دیا گیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور تہجد جو ہے رات کی نماز وہ آپ پر فرض تھی, آپ پر 6 نمازیں فرض تھیں, ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں. آپ پر صلاۃ التہجد جو ہے وہ بھی فرض قرار دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم سورہ طور کی 49 آیات مبارکہ کے ترجمہ اور تفسیر کو مکمل کرنے کے قابل ہوئے. اس کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. کوئی اس میں کمی کوتاہی رہ گئی اللہ اپنے فضل و کرم سے اس سے درگزر فرما کر معاف فرمائے. اور انشاءاللہ کل سورہ نجم کی تفسیر کا آغاز کریں گے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.